کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہے اور ان سے توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کون کون سے گناہ صغیرہ گناہ ہے اور ان سے توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مکمل آسان انداز سے ڈیٹیل اس کی سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ گناہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی یا شریعت کی مخالفت کرنے کو گناہ بولتے ہیں، یعنی ایسا کوئی حکم، ایسا کوئی کام جس کا اللہ نے حکم دیا، اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے، نافرمانی کی جائے تو یہ ہے گناہ۔ ایسا کام جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، کیونکہ اللہ کے رسول جو حکم دیں گے تو وہ وہی حکم ہوگا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا حکم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کسی کام کا حکم دیا یا اللہ کے رسول کی طرف سے کسی کام کا حکم ہے، اب اس کی اگر نافرمانی کی جائے، خلاف ورزی کی جائے تو یہ ہے گناہ۔ شریعت نے ہم پر جو احکامات لاگو کیے، جیسے اسلام میں ہم موجود ہیں تو اسلام کے جو جو احکامات ہیں، ان احکامات کی خلاف ورزی کرنا، ان کے خلاف کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے الٹ کرنا، یہ گناہ ہے۔ یعنی ایسا کام جس میں اللہ، اس کے رسول اور شریعت کی نافرمانی پائی جائے، خلاف کرنا پایا جائے، الٹ کرنا پایا جائے، مخالفت پائی جائے تو وہ کام گناہ کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا گناہ، کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات اگر آگے چلتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، ان کو پہلی بات تو یہ کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کہتے کیوں ہیں اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہوتے کیا ہیں، یہ سمجھ لیں سب توجہ کے ساتھ۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم کبیرہ یا صغیرہ کا لفظ بولتے ہیں تو کبیرہ سے مراد ہوتا ہے بڑا اور صغیرہ سے مراد ہوتا ہے چھوٹا۔ تو جب ہم گناہ کا لفظ ساتھ ایڈ کر کے بولیں گے گناہ کبیرہ تو مطلب ہوگا بڑا گناہ، اور گناہ صغیرہ تو مطلب ہوگا چھوٹا گناہ۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا کہ ایک چیز ہے کہ اللہ کی نافرمانی اس میں پائی جا رہی ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی ہو تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ گناہ ہی ہے، یعنی کہ وہ بڑا گناہ ہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی کی جائے تب بھی وہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی بڑی کی جائے تب بھی وہ بڑا ہی گناہ ہے۔ یہ صرف تفریق کرنے کے لیے، یعنی آگے جب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں گناہوں کی تو وضاحت کرنے کے لیے صرف یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ صحیح بات، درست بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر گناہ کو بڑا ہی سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا ہی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آگے فرق بیان کرنے کے لیے صرف کبیرہ اور صغیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے اور اس میں اس کی وضاحت بیان کرنے کے لیے، اس کی میں وضاحت بیان کر دیتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں جس گناہ پر وعید آئی ہو، یعنی ڈرانا پایا گیا ہو، عذاب کی وعید آئی گئی ہو کہ اس کی سزا یہ ہے، دنیا میں سزا ہو یا آخرت میں سزا کی جس پر وعید آئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یا دنیا میں جس گناہ پر حد موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر شراب پینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ناحق کسی کا مال کھانا، تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جن پر دنیا میں بھی سزا موجود ہے اور حدیثوں میں اور قرآن میں آخرت پر بھی سزا کے بارے میں ان پر وعیدیں موجود ہیں۔ تو ایسا گناہ جس کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں وعید موجود ہو، سزا موجود ہو، حد موجود ہو، یا پھر اس کی برابری کا کوئی اور گناہ ہو، یعنی وہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر قرآن اور حدیث میں واضح طور پر اس میں حد کا ذکر تو موجود نہیں ہے، سزا کا ذکر تو موجود نہیں ہے، وعید کا ذکر تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ہم پلہ باقی گناہوں پر وعید کا ذکر موجود ہے، سزا کا ذکر موجود ہے، حد کا ذکر موجود ہے، تو یہ والا گناہ بھی گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ باقی قرآن اور حدیث میں کوئی واضح پوری کنفرم لسٹ نہ تو کبیرہ گناہوں کی موجود ہے اور نہ ہی صغیرہ گناہوں کی موجود ہے کہ ایک مکمل پوری لسٹ اور چٹ بنا دی گئی ہو کہ یہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی کبیرہ ہے، اور پھر لاسٹ میں بول دیا گیا ہو کہ صرف اتنے ہی کبیرہ ہیں، صرف اتنے ہی صغیرہ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ ایسا قرآن اور حدیث میں کوئی بھی کنفرم چٹ یا لسٹ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مختلف حدیثوں میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر موجود ہے، اسی طرح علماء نے پھر اس پر کتابیں لکھی تو مختلف کبیرہ گناہوں کا اس میں ذکر کیا اور لسٹ کے طور پر ان کو لکھا، لیکن لکھنے کے بعد یا لکھنے سے پہلے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے یا پھر جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے چند یہ ہیں،
کسی نے بھی لکھ کے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ مکمل ہم نے سارے کے سارے کبیرہ گناہ اس میں لکھ دیے ہیں، اس لیے اس کی تعداد معین کرنا اور بالکل کنفرم کر دینا کہ اتنا ہی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ باقی ہر گناہ جیسے میں نے بتا دیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ مختصر میں چند گناہوں کا ذکر کر دیتا ہوں جیسے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، تو کبیرہ گناہوں کا چند کا ذکر میں کر دیتا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کا خون کر دینا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا، نماز نہ پڑھنا، فرض روزے نہ رکھنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، مسلمانوں سے ناحق لڑائی لڑنا اور اس کی وجہ سے پھر فتنے پھیلانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی مسلمان کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، قرآن پڑھ کر بھول جانا علماء نے اس کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے، اسی طرح علماء دین کی بے عزتی کرنا علماء نے اس کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے، اور کسی مسلمان کی بے عزتی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ ایویں بلا وجہ کسی کی ناحق بے عزتی کر دینا دوسروں کے سامنے کبیرہ گناہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کھیل تماشے میں اپنا پیسہ اور وقت کو برباد کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور داڑھی منڈوانا اس کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آتش بازی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ شادی بیاہ اور خوشی کی دوسری تقریبات کے موقع پر بے حیائی اور ڈٹائی کے ساتھ ناچ گانے کی محفلیں سجانا، اس کو بھی علماء نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ اور احکام شریعت کی پرواہ کیے بغیر ہلڑ مچانا، یعنی کہ جو کچھ مرضی کرتے پھرو، یہ وہ اس طرح سارا معاملہ کرنا، اور شریعت کے اصولوں کی جو شریعت کے اصول ہیں اور مین چیزیں ہیں ان کو بالکل پستے پش ڈال دینا کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا وغیرہ، اس طرح کر کے یہ سارے کام کرتے رہنا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح پاک دامن پارسا اور نیک مردوں اور عورتوں پر تہمتیں لگانا، اس کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ چند تھے جو میں نے آپ کو بتائے صرف مثال سمجھانے کے لیے۔ باقی اصل بات جو میں نے آپ کو توبہ کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، اصل بات جو میں نے سمجھا دی نا، وہ دل میں اس کو پیوست کر لیں، دماغ میں پیوست کر لیں اور یاد رکھ لیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اور یہ بات بھی علیحدہ سے موجود ہے کہ صغیرہ گناہ پر اگر اصرار کیا جائے، بار بار صغیرہ گناہ کیے جائیں تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو چلو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ بڑا گناہ ہی ہے، اس سے ہر وقت ڈرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے۔ باقی صغیرہ گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ صغیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو آٹومیٹک خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں تو حدیث میں بشارت موجود ہے کہ اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہم روٹین میں جو عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، درود پاک پڑھنے سے صغیرہ گناہ آٹومیٹک معاف ہوتے رہتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ خود بخود معاف نہیں ہوتے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کر کے، اعتراف کر کے، گڑ گڑا کے، رو کر معافی مانگنی پڑتی ہے، اس پر ندامت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کبیرہ گناہ پھر معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر کبیرہ گناہ ہوا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعتراف کریں۔ پہلے تو یہ بات ماننا پڑے گی نا کہ اے اللہ ہاں ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہم سے، نافرمانی ہو گئی ہم سے، پھر اس پر ندامت کا اظہار کریں کہ غلط ہو گیا، نہیں ایسا کرنا تھا، غلطی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک سے پکا وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، گڑ گڑا کے رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور دوبارہ پھر اس گناہ کو نہ کریں۔ تو اس طرح کبیرہ گناہ کی معافی اس طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنی ہے، اور صغیرہ جو ہے وہ اس طرح معاف ہوتے رہتے ہیں۔ باقی جب بھی آپ دعا کریں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ باقی جو اس طرح آپ سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں
اور ندامت کا اظہار کر کے پھر اللہ سے وعدہ کریں اور آئندہ کبھی ایسا گناہ نہ کریں. اس طرح آپ نے اس کی معافی مانگنی ہے. لیکن اس بات کو میں 2-3 بار دہرا چکا, یہ پلے سے باندھ لینی ہے. اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا, سب کے سب گناہ بڑے ہوتے ہیں. تو کسی بھی گناہ کو جان بوجھ کر نہیں کرنا. گناہ چھوٹے بھی ہوں, اگر وہ جمع ہوتے چلے جائیں تو ان کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اور نیکیاں چھوٹی چھوٹی سمجھ کے ان کو بھی ترک نہیں کرنا کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے, یہ تو نفل ہے, یہ تو مستحب ہے, یہ تو سنت ہے, یہ تو اس طرح ہے, یہ سمجھ کے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. نیکیاں تھوڑی تھوڑی بھی ہوں, چھوٹی چھوٹی بھی ہوں, تو وہ جمع ہوتی جائیں تو ان کا بھی ڈھیر لگ جاتا ہے. اللہ پاک ہم کو کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو فالو کر لیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اسی طرح انشاءاللہ اسلامی مسائل پر ویڈیوز آتی رہیں گی. والسلام.